اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرت کے صبر و صلاح سے آج ہماری 36ویں نشست ہے۔ بیچ میں واقعات آ جاتے ہیں قومی اور عالمی نوعیت کے، تو ان کو بھی ساتھ لے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس امت کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی دارین کی سعادت مندیوں سے نوازتا رہے، امت کی ساری پریشانی ختم کرے۔ جو امت کے رجال کار جو خدمات دے رہے ہیں، اللہ ان کی درجات بلند فرمائے، ان کے کاموں میں خصوصی مدد شامل حال فرمائے۔ تو حضرت کے پھر 158 نمبر صفحے کے اوپر ہم ہیں مکہ مکرمہ کے سوق حراج کا حضرت واقعہ بتایا، اور میں نے اس کی تھوڑی شرح اپنے اکابرین سے بتا دی کہ جیسے یہ فزیکلی انسان ڈسیبل ہو جاتے ہیں، فالج کے شکار ہو جاتے ہیں، اس چیزوں کی قیمت اور قدر کا پتہ ہوتا ہے کہ سیب میں یہ فائدے ہیں اور انگور میں یہ فائدے ہیں اور دودھ میں یہ فائدے ہیں، لیکن جب منہ میں ڈالتے تو الٹی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اسپریچول جو ہے نا، جن کو روحانی فالج ہو جاتا ہے، وہ حی علی الصلاۃ بھی ان کو کان میں پڑ رہی ہوتی ہے، خاص طور پہ مسلم شہر و آبادیوں میں۔ اس کو نماز کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ فرض ہے، یعنی اتنا علم تو ہر مسلمان کے پاس ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن روحانی فالج کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے مسجد کے دروازے تک نہیں جا سکتا۔ تو جس طرح جسمانی فالج اور امراض کے لیے پھر فزیوتھراپیز ہوتی ہیں، تو اسی طرح روحانی لاغر پنے کے لیے بزرگوں کی نگاہیں جو ہیں نا اور ان کی صحبتیں، وہی میں نے حضرت آخری مجلس میں ذکر کیا تھا، چونکہ یہ ہر وقت یاد کرنے کی چیزیں ہیں، رہنمائی کے لیے افلاک سے اتاری جاتی ہیں، سینوں میں بسائی جاتی ہیں۔ توحید کی یہ میں ساغر سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی کامل مکمل یقین آ جائے ہر چیز میں، سرا میں، ضرا میں، غمی میں، خوشی میں، اور جو ایمانیات ہے یہ ہمارے دل کے اندر رچ بس جائے۔ انت الحق و وعدک الحق لقاؤک حق و جنت حق و نار حق، یہ نبیون حق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق و سات حق، یہ تہجد کے وقت کی دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ یہ ساری چیزوں کا حق دل کے اندر حق الیقین اور عین الیقین کے درجے میں ہو جائے، کہ جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی شان تھی۔ تو یہ پھر مربوط ہے تقوی کا معاملہ اور فہم دین کا معاملہ۔ اللہ پاک نے بڑوں کی صحبت کے ساتھ اس کو جوڑ دیے ہے۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا مرید شمس تبریز نشد۔ اسی طرح سارے بڑے بڑے علامہ اور فہامہ کے حالات معلوم ہیں، جن خوش نصیبوں کو اللہ والوں کی صحبتیں مل گئیں، ان کی دنیا آخر سنور گئی اور ساری ذہنی اور قلبی کشکشی ختم ہو گئی۔ علامہ جل وساوس قلبی خشیتک و ذکر،
ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ ان کے دل سے کوئی وسوسہ نہیں اٹھتا مگر اس کی یاد ہوتی ہے. تو اس طرح اس جگہ تک ہم پہنچے تھے. ایک مولوی صاحب نے کہا حضور یعنی یہ واقعہ سنا رہے تھے، آ کے حاجی پہلے واقعات سناتے تھے، اب تو سوشل میڈیا پہ ہر واقعہ اور ہر چیز منٹوں سیکنڈوں میں ہر جگہ دنیا کے کونے میں پہنچ جاتی. اس وقت صرف حاجی ہی آ کے سنایا کرتے تھے کہ ایک بڈھا تھا مکہ معظم سوق حراج، یہ منڈی کو جو اپنے سامان لاتے ہیں تو اس کو حراج کہتے ہیں جی. اور طرح طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہوتی. میں نے ایک دفعہ قید سے کہا تھا کہ سوشل میڈیا وہ منڈی کی شکل اختیار کر لی کہ اس کو زیادہ فکر نہ دے، بس تھوڑی سی آگئی تک کہ باقی اتنی کوئی اس والی نہیں ہے. تعلق مع اللہ سب سے زیادہ اہم ہے، وہ رہے تو دستگیری فرماتے رہتے ہیں. تو اس واقعے کو پورا کرتے ساری عمر اس بازار میں آتے جاتے گزر گئی تھی مگر حج کی توفیق نہ ہوئی. ایک دفعہ وہ تعجب سے پوچھنے لگا کہ بعض موسموں میں یعنی حج کے موسم آئے اشہر الحج میں، یہ شوال سے لے کے حج کے مناسک کی ادائیگی، اس کو اشہر الحج کہتے ہیں. لاکھوں آدمی یہاں کیوں جمع ہو جاتے ہیں؟ اس کو اتنی بھی خبر نہ تھی کہ لوگ حج کے واسطے مکہ آتے ہیں. ایک رئیس کو جو ہمارے علاقوں میں جو چودھری ہوتے ہیں، نواب ہوتے ہیں، خان ہوتے ہیں، ہند کے اندر رئیس ان کو کہتا تھا جو زمینوں کے مالک ہوتے. بڈھے کی بات پر بہت تعجب ہوا کہ مکہ میں ساری عمر گزر گئی، آج تک اس کو حج کی توفیق نہیں ہوئی. ایک مولوی صاحب نے کہا حضور تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ تو ایسے کہ جیسے آپ کے گھر کے پاس مسجد ہے اور آپ آج تک مسجد میں نہیں آئے. یہ رئیس تارکی جماعت تھے. یہ جواب سن کر ان کی آنکھیں کھل گئیں. جیسے ترک سلام مذموم ہے، برا ہے، فرض ہے نہیں، اسی طرح ترک جماع بھی مذموم ہے کہ جماعت کو چھوڑ دیا جائے. البتہ عورتوں کی جماعت یہی ہے کہ اپنی نماز کو سنبھال کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں، ان کے واسطے یہی جماعت ہے. ان کے احناف کے ہاں عورتوں میں مسجد میں جانے کی وہ حوصلہ افزائی نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی گھر کی مسجد نماز افضل ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ عورت کی نماز مسجد حرام اور میری مسجد سے بھی افضل ہے ان کی گھر کی نماز جو ہے. تو اس وجہ سے ان کے ساتھ کئی مسائل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس بڑے اجتہام میں تو فرض نمازیں تو گھروں میں آ کے پڑھیں جو آج کل کی شکل ہوتی جا رہی ہے، اور کئی چیزیں ہیں اس میں نفل کے لیے، اور وہ کسی نفلی طواف کے لیے یا کعبے کی زیارت کے لیے 24 گھنٹوں میں ایک وقت مقرر ہو، اس وقت جائے اور پھر واپس آ کے تسبیحات اور معمولات اور نوافل اپنے گھر اور کمروں میں ادا کرے. کیونکہ عورت کی طبیعت میں اللہ پاک نے یکسوئی رکھی ہے اور بہت زیادہ انتشار ہوتا ہے بھار کی چیزوں میں. ان کو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ من قواریر، بہت فرجائل عورتوں کے خواتین کی سائیکی ہوتی ہے اور بہت جلدی کرچی ہو جاتی ہے. تو اس کو شریعت نے بہت بچایا ہے ہجوم کی جگہوں سے، اور ان کی یکسوئی کا بڑا خیال رکھا ہے. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ عورتیں چند کام کر لے، 3 کاموں کو فرماتے تھے. تو مجھ سے ولایت کی سرٹیفکیٹ لے لے، کیونکہ وہ بہت جلدی ولایت کی مدارج طے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مستور ہیں اور یہ بھی ان کو مستور ہونے کا حکم ہے. تو ان 3 کاموں کے کرنے سے اللہ پاک ان کو اپنا خاص تعلق عطا فرماتے ہیں.
اللہ ہم سب کی اللہ دستگیری فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔